تو اللہ اسی کو کہہ رہا ہے قرآن میں، قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کانوں میں سے سننے کی طاقت ختم کر دوں اور آنکھوں میں سے روشنی ختم کر دوں، کون ہے مائکا لال جو دوبارہ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت لا سکے اور کانوں میں سننے کی طاقت لا سکے؟ بار بار قرآن میں ایمان والا جہاں کہیں جائے اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو خوب بولے، خوب بولے کہ اللہ کیسی کمال والا ہے، اللہ کیسی عظمت والا ہے۔ اسی کو تو اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر سمندر سیاہی بن جائے، یہ جتنے سمندر ہے اس کے علاوہ باقی 7 سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے، اور جتنے درخت ہے پوری دنیا کے اندر ان کی شاخوں کو کاٹ کاٹ کر قلمیں بنا لو، کہتے ہیں کہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے اور سارے درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن جو اللہ کی عظمت ہے، اللہ کے کلمات ہے، اللہ کے صفات ہے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ایمان والے کا کام ہی ہے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو اتنا بولے کہ دنیا کی کوئی عظمت اور کوئی بڑائی نہ رہے، بڑی سی بڑی 100 منزلہ بلڈنگ بھی دیکھے لیکن کانت ترابا فسوف یکون ترابا، مٹی سے بنا اور مٹی ہو جائے گی۔ اللہ کی عظمت کو خود اللہ فرماتے ہیں کلام پاک میں قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات والوں کو بتلا دو اگر رات کو اللہ اتنی لمبی کر دے، اتنی لمبی کر دے، قیامت تک روشنی ہی نہ لائے، قیامت تک سورج ہی نہ لائے، تو کون ہے مائکا لال جو روشنی لا سکے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون، میرا اللہ فرماتے ہیں اگر میں دین کو اتنا لمبا کر دوں کہ قیامت تک رات ہی نہ لاؤں تو کس کی طاقت ہے کہ رات لا سکے جس میں تم آرام حاصل کرتے ہو؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ میرا اللہ فرماتا ہے اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر پانی کو بالکل زمین کے نیچے اتار دو تو کون ہے مائکا لال جو پانی کو اوپر لا سکے؟ میرا اللہ فرماتا ہے افرأيتم الماء الذي تشربون، کیا تم اس پانی کی طرف نہیں دیکھتے ہو جس کو تم پیتے ہو؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، کیا تم اس پانی کو تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو بالکل پانی کو سالٹ کر دے، کھارا کر دے، پھر بھی تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے اتنا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی کر؟ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں کہہ لو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کے سبب سے کو کھارا نہیں کیا۔ میرا اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، یہ فارمرو کیا تم کھیتی کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہے تو بالکل لہلہاتی ہوئی کھیتی کو بالکل چٹیل میدان کر دے، اور ایسا اللہ نے کر کے بتلایا۔ اور وہ سورہ قلم کو نون والقلم کے اندر اللہ نے پورے واقعے کو بیان کیا ہے۔ ایک باپ اس کی یہ عادت تھی کہ غلہ لانے سے پہلے غریبوں کا ایک حصہ نکالتے تھے، تو باپ کے انتقال کے بعد بیٹوں نے مشورہ کیا کہ باپ بیوقوف محنت ہم کرے اور غریبوں کو مفت میں دے دے، کیوں صبح صبح روشنی ہونے سے پہلے چلے اور وہ غلے کو گھر کے اندر چپ چاپ لے آئے، کسی مسکین کو خبر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سن لیا ان کا، نیت میں بغیر ہوا، راتوں رات آفت آئی اور بالکل لہلہاتی ہوئی کھیتی کے اوپر کھیتی کو چکر میدان کر دیا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ چپ کے باتیں کرتے چلے کلا يدخلنها اليوم عليكم مسكين،
کہ کوئی غریب ہمارے اوپر آ کر داخل ہونے نہ پائے اور ہم کاٹ کے لے آئے. تو جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے، لیکن راستہ نہیں بھولے. ایک بھائی اچھا تھا نیت کا، اس نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم ایسی نیت نہ کرو، نیت کو مت بگاڑو. تو میرے محترم دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہے قرآن کریم. ہم قرآن کریم کو پڑھے اور اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو، ایمان والا جہاں کہیں بھی جائے، دنیا کے جس کونے میں جائے، بس اس کے یہی ہو، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا ہو، اللہ کی عظمت اور بڑائی ہو. اور تیسرا خیال یہ رکھے کہ ہم یہاں، ہماری نیشنلٹی یہاں کی نہیں ہے، ہماری نیشنلٹی آخرت کی ہے. ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے.